دہلی میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے قدیم گاڑیوں پر لگائی گئی پابندی پر آج سے عمل آوری شروع ہو چکی ہے۔ NGT کے اس حکم کے بعد دہلی میں چلنے والی 15 سال یا اس سے زیادہ پرانی 2 لاکھ ڈیزل گاڑیوں کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے 1,91,000 گاڑیوں کی فہرست تیار کی ہے، جنہیں نہ تو دہلی میں چلانے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی سڑک پر پارک کرنے کی۔ حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں پر موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیزل سے چلنے والی ایسی گاڑیوں کی فہرست بھی تیار کی ہے جو 10 تا 15 سال قدیم ہیں۔ مدھیہ پردیش کے شہر ودیشا میں بجرنگ دل کارکن کے قتل کے بعد تشدد بھڑک پڑا۔ برہم افراد نے شہر کے متعدد مقامات پر آتش زنی کی اور توڑ پھوڑ مچائی، جس کے بعد شہر میں حالات بے قابو ہو گئے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پورے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ بجرنگ دل کے سٹی کنوینر 20 سالہ دیپک کشواہا کو ہفتے کے دوپہر 6 لوگوں نے تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ دیپک کی موت کی اطلاع ملتے ہی ان کی حامی بڑے تعداد میں ہاسپٹل پر جمع ہو گئے اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ پھر کئی مقامات پر دکانوں میں بھی آگ لگا دی گئی۔ پرانی مخاصمت اس قتل کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ممتاز خاندان اور راجیہ سبھا کے ممبر مجید میمن نے گزشتہ کل لا کمیشن کے چیئرمین BS چوہان کے ساتھ اپنی میٹنگ کے حوالے سے آج ملک کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت، 3 طلاق کی منسوخی اور ایکسائز سول کوڈ کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ جسٹس چوہان نے اس کا تیقن دلایا ہے کہ حکومت یا سپریم کورٹ کا مسلمانوں کے شرعی قانون میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ درگاہوں خانقاہوں میں روحانی علاج کے نام پر چھانٹ پھونک کرنے والوں پر الہ آباد ہائی کورٹ نے سخت رخ اختیار کیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا۔ سماجی تنظیم مہم کی جانب سے داخل مفاد عامہ کی ایک درخواست میں درگاہوں پر روحانی علاج کے نام پر لوگوں کو زد و کوب کیے جانے کی تفصیل فراہم کی گئی۔ درخواست پر سماعت کے بعد عدالت نے اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ ریاست میں متعدد ایسی درگاہیں اور خانقاہیں ہیں جہاں دماغی اور لا علاج امراض کے شکار افراد کو زنجیروں سے باندھ کر چھانٹ پھونک کے ذریعے علاج کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑی فوجی ایئر بیس پر طالبان کے حملے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق بغرام میں کیے گئے اس حملے میں ہلاک ہونے والے تمام امریکی تھے۔ طالبان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پروان صوبے میں کیے گئے اس حملے میں امریکہ فوجی کے 66 اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جمعرات 10 نومبر کو مزار شریف میں جرمن قونصل خانے پر حملے میں 6 افراد ہلاک اور 128 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی بغرام ایئر بیس پر طالبان کے حملے اور اس میں 4 امریکی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری ایش کارٹر نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کابل کے شمال میں واقع اس کے بڑے فوجی اڈے پر طالبان نے حملہ کیا اور اس حملے میں 4 امریکی شہری جن میں 2 سروس مین اور 2 کانٹریکٹرز ہیں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنی شکست کے لیے وفاقی تفتیش بیورو FBI کے ڈائریکٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ محترمہ کلنٹن نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ سے ٹھیک پہلے FBI ڈائریکٹر جیمز کومی کے ان کے وزیر خارجہ رہنے کے دوران ذاتی ای میل استعمال کیے جانے کو لے کر نئی تحقیقات کا اعلان کیے جانے کے بعد ہی ان کی انتخابی مہم تھم سی گئی تھی۔ ڈیموکریٹک امیدوار نے پارٹی کے اعلیٰ ترین عطیہ دہندگان کے فون پر یہ بات کہی، جس کے بعد یہ بات چیت میڈیا میں پھیل گئی۔ واضح ہے کہ ان کے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ امریکہ کے کئی شہروں میں نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افراد میامی، اٹلانٹا، فیلڈلفیا، لاس اینجلس، نیو یارک، سان فرانسسکو، پورٹلینڈ اور اوریگن کے شہر میں باہر نکلے اور نومنتخب صدر کے خلاف نعرے بازی میں مصروف رہے۔ پورٹلینڈ میں مظاہرین نے ٹریفک روکنے کے علاوہ پولیس پر خالی بوتلوں اور پتھر بھی پھینکے۔ لاس اینجلس میں سینکڑوں افراد احتجاجی مارچ میں شریک ہوئے اور ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے ٹرمپ کو بطور صدر مسترد کرنے کے حوالے سے نعرے لگائے۔ یورپی یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے نیٹو پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں، جس کے نقصان دہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیٹو یورپ کے دفاع کا ایک ماڈل ہے۔ یورپی یونین کے کمیشن کے صدر جین نے کہا ہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی شہزادہ ترکی بن عبدالعزیز ال سعود کا انتقال ہو گیا۔ سعودی شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہفتے کی صبح نماز فجر کے وقت دارالحکومت الریاض میں شہزادہ ترکی کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر 83 برس تھی۔ مرحوم شہزادے کی نماز جنازہ ریاض میں
इमाम तुर्की बिन अब्दुल अजीज़ मस्जिद में नमाज असर के बाद अदा की गई। नमाज जनाजा में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के अलावा शाही ख़ानदान के सरकर्दा शख्सियात, आला सरकारी ओहदेदार और दीगर ज़ोमा शरीक थे। शाह सलमान इस मौके पर आबदीदा नजर आए और उन्होंने अपने भाई की तदफीन के तमाम अमल में शिरकत की। जर्मन शहर के कोलन में आज कुर्दों और अलवी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले 10,000 अफराद ने तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ एक मुजाहरे में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरे ने ऐसे झंडे और बैनर्स उठाए रखे जिसमें कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला ओजालान की तस्वीरें लगाई हुई थीं। ये कुर्द रहनुमा इस वक्त तुर्की में जेल की सज़ा काट रहे हैं। तुर्की में उलवी अक़ायद के मानने वाले मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस FSB ने दाइश से रवाबित रखने के इल्ज़ाम में 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए अफराद सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इन पर दारुल हुकूमत मॉस्को और दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में खुदकार आतिश हथियारों और घरेलू साख्ता बमों से हमले की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया है। FSB ने अपने बयान में कहा है कि इन 10 अफराद की गिरफ्तारी ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के हुक्काम की मदद से अमल में आई है। वो रूस के मज़कूरा दोनों शहरों में अवामी मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।